بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مبشر ظہور سپیکس کی ایک نئی ویڈیو میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کا نام کسی نسل یا قوم سے نہیں بلکہ اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی کے نام سے منسوب ہے۔ عثمان غازی کو سلطان عثمان اول بھی کہا جاتا ہے، جو ایک ترک قائی قبیلے کے سردار ارطغرل کے ہاں 1258 میں پیدا ہوئے۔ اپنے اوصاف اور خوبیوں میں اپنے والد سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔ آپ میں شجاعت، قیادت، عدل اور انصاف جیسی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ 1281 تک اپنے والد کے زیر سایہ کافی جنگوں میں شرکت کی، پھر اپنے والد کی وفات کے بعد امیر مقرر ہوئے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم سلطان عثمان غازی کے کارنامے، ان کی فتوحات اور سلطان عثمان بن ارطغرل کے کارنامے اور ان کو وہ خواب جو اس میں سلطنت عثمانیہ کے متعلق اشارہ دیا گیا اس پر بات کرنے والے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کے بانی سلطان عثمان میں وہ سب اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی کے لیے ضروری ہیں۔ آپ کی ہمت اور بہادری غیر معمولی تھی۔ جنگ میں خود اس طرح جذبے سے لڑتے تھے کہ سپاہیوں میں نئی روح پھونک دیتے۔ آپ کا عدل اور انصاف بہت مشہور ہے۔ انصاف میں سبھی برابر تھے۔ آپ نے اپنی ذاتی دولت بھی کبھی جمع نہیں کی، اپنے حصے کا مال غنیمت بھی بانٹ دیتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مکان میں کوئی سونا رقم وغیرہ نہ مل سکی، صرف ایک کفتان، ایک نمکدان، ایک سوتی امامہ، لکڑی کا چمچ اور چند عربی گھوڑے ملے۔ البتہ ان کی ایک تلوار جو شیخ ادابالی نے ہی دی تھی وہ آج بھی موجود ہے۔ سلطان عثمان کی یہ تلوار ان کے بعد آنے والے ہر سلطان کو دی جاتی تھی اور اس تقریب میں دعا کی جاتی تھی کہ اللہ آپ میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ سلطان عثمان جب لڑکپن میں تھا تو اس وقت ایک مشہور ترک عالم اور پر اثر صوفی شیخ ادابالی ہوا کرتے تھے۔ شیخ ادابالی عثمان کے والد ارطغرل غازی کے پرانے دوست بھی تھے۔ ادابالی اکثر و بیشتر ارطغرل سے بات کرتے۔ عثمان کی دینی تربیت میں شیخ ادابالی کا بھی ہاتھ تھا۔ اس کے علاوہ عثمان کئی بار شیخ کا مہمان بھی بنا۔ ایک مرتبہ عثمان نے شیخ کی بیٹی کو دیکھا اور دیکھتے ہی ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور شیخ کو شادی کا پیغام بھی بھیجا۔ لیکن شیخ ادابالی چونکہ درویشانہ زندگی کو پسند فرماتے تھے تو انہوں نے عثمان سے اپنی بیٹی کی شادی کا انکار کر دیا۔ ایک رات عثمان شیخ ادابالی کی درگاہ پر سویا ہوا تھا تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک چاند ہلال کی صورت میں اس کے بزرگ استاد کے سینے سے نکلا اور عثمان کے سینہ میں داخل ہو گیا۔ پھر اس کے پہلو سے ایک زبردست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینوب بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے پہاڑ کوقاف، کوہ بلقان، کوہ طور اور کوہ اطلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ یکدم ایک ہوا چلی اور اس کی پتیاں اڑتی ہوئی ایک عظیم الشان شہر کی جانب چلیں جو کہ 2 براعظموں اور سمندروں پر واقع تھا اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننے ہی والا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے یہ خواب اپنے بزرگ استاد کو سنایا۔ اس جہاں دیدہ شخص نے عثمان کے عظیم الشان مستقبل کو دیکھتے ہوئے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی درخواست قبول کر لی۔ دوستو، اب وہ وقت آ گیا
جب خواب کو شرمندہ تعبیر ہونا تھا۔ سلطان عثمان کے ہاتھ اقتدار آتے ہی اس نے بازنطینی عیسائی سلطنت کے سرحدی علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا۔ بازنطینی علاقوں پر حملہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ عثمان کے علاقے کے بالکل ساتھ تھی۔ شروع میں عثمان کی کارروائیاں مدافعانہ تھیں۔ بازنطینی قلعہ دار سلجوقی سلطنت کے سرحدی علاقوں پر حملہ کرتے تھے اور سلجوقی سلطان کے نائب کی حیثیت سے عثمان ان سے جنگ کرنا جانتے تھے، لیکن عثمان وہ کبھی جنگ نہ ہارا۔ عثمان کی پہلی اور بڑی فتح، عثمان نے قراجہ حصار قلعے کا محاصرہ کر لیا اور جلد ہی اس بازنطینی قلعے کو فتح کر لیا۔ اسے فتح کرنے کے بعد عثمان نے بازنطینیوں کو اچھی خاصی تنبیہ کر دی کہ ان کا مقابلہ آسان حریف سے نہیں ہے۔ سلجوقی سلطان اس فتح سے بہت خوش ہوا اور اس نے عثمان کو قراجہ حصار اور اس کے ارد گرد کا تمام علاقہ جو عثمان نے بزور شمشیر حاصل کیا تھا عثمان کو جاگیر میں دے دیا اور اسے نیز بک کا خطاب دیا۔ عثمان کو اس علاقہ میں اپنا سکہ جاری کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ یوں بادشاہی کے تمام لوازمات عثمان کو میسر آ گئے۔ 1299 میں سلطان عثمان نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ 1300 عیسوی میں عشاء کوچک میں تاتاریوں کے حملہ سے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور عثمان بالکل آزاد اور خود مختار ہو گیا۔ آئندہ اس کے بعد عثمان نے تمام فتوحات ایک خود مختار حکمران کی طرح کیں۔ سلطان عثمان غازی کا مقصد صرف دیگر ریاستوں کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ کافی عرصہ وہ شہروں کے انتظامی معاملات میں مصروف رہا، حکومت کے مختلف شعبے قائم کیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کیا۔ کچھ ترک سردار جنہوں نے اس خاموشی کو عثمان کی کمزوری سمجھا، وہ عثمان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے اب خائف تھے۔ انہوں نے عثمان کے مفتوحہ علاقوں پر حملہ کرنا شروع کیا۔ 1298 میں اس نے تمام سرداروں کی غلط فہمیوں کو دور کر دیا، سب کو عبرتناک شکست سے دوچار کر دیا۔ دوستو، اگر سلطان عثمان کے کارناموں کی بات کی جائے تو 1300 عیسوی میں ینی شہر جو کہ برسا کا ایک ضلع تھا، اسے فتح کر کے اپنی اس نو زائدہ سلطنت کا دارالحکومت بنایا، اور 1301 عیسوی میں سلطان عثمان نے بازنطینی شہنشاہ کی بڑی فوج کو قرج حصار کے مقام پر عبرتناک شکست دی۔ 6 سال کے اندر عثمان بازنطینی قلعوں کو فتح کرتا ہوا بحر اسود تک پہنچ گیا۔ برسا، نائسیا اور نائکومیڈیا کے ارد گرد کے تمام علاقے فتح ہو گئے۔ ان تمام شہروں کو بعد میں سلطان اورخ خان نے بھی فتح کیا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بازنطینی شہنشاہوں نے تاتاریوں کو اکسایا کہ وہ عثمان پر حملہ کریں۔ تاتاریوں نے عثمان کے مفتوحہ علاقوں پر حملہ کیا۔ اس بار عثمان نے اپنے بیٹے اور خان کو تاتاریوں کے مقابلہ کرنے پر بھیجا، اور خان نے تاتاریوں کو سخت شکست دی۔ یوں بازنطینیوں سمیت سلطان عثمان کے سب دشمنوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ سلطان عثمان اپنی انصاف پسندی اور رحم دلانہ صفات کی بنا پر بہت مشہور ہوا۔ اس سے مسلم اور غیر مسلم دونوں میں نہایت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا۔ البتہ دوسرے ترک سرداروں نے اس کی خاموشی کو جو اس کی کمزوری سمجھا تھا، ان کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو چکی تھی۔ عثمان یکے بعد دیگرے ان تمام سرداروں کو شکست دے چکا تھا اور قلعے پر قلعہ فتح کر چکا تھا۔ رومی حکومت کے کئی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد عثمان نے بروسا شہر کا محاصرہ بھی کر لیا۔ یہ محاصرہ 10 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ عثمان کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ عثمان نے اپنے بیٹے اور خان کو بلا کر اپنی آخری خواہش ظاہر کی کہ وہ بروسا شہر میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ اب یہ ایک بیٹے کا امتحان تھا۔
عثمان کے بیٹے اور خان نے بروسا پر نہایت ہی کامیاب حکمت عملی کے ساتھ حملہ کیا۔ جو کام اس کا باپ 10 سال میں نہ کر پایا تھا، چند ہی دنوں میں کر دکھایا۔ عثمان کی زندگی میں وہ ایک ایسا عجیب لمحہ آ گیا جب سلطان عثمان نے اپنے چچا دندار بے کو خود تیر مار کر ہلاک کیا۔ اس کی ہلاکت کی وجہ کیا تھی؟ سلطنت عثمانیہ میں اپنے ہی خاندان کا یہ پہلا اور انوکھا قتل تھا۔ دندار کو اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ بازنطینی امراء سے اتحاد کر رہا تھا اور سلطنت عثمانیہ سے غداری کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ فوج کے حوصلے بھی پست کر رہا تھا۔ سلطان عثمان کے اجلاس میں وہ دشمن کو طاقتور کہہ کر جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیتا تھا۔ سلطان عثمان نے تیر مار کر خود اس کو ہلاک کیا۔ ہمیں آج کے لحاظ سے یہ قتل بہت معیوب نظر آئے گا، لیکن اس دور کے لحاظ سے یہ ایک معمولی واقعہ تھا۔ سلطان عثمان نے اپنے ابتدائی دور میں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔ عثمان نے اس سلطنت کی بنیاد نہایت نیک نیتی سے رکھی تھی جس کا مقصد اسلام کی ترویج تھا، اس لیے اس کی سلطنت تاریخ کا ایک سنہری باب بن گئی۔ اس کی تلوار ہر نئے بادشاہ کی کمر سے باندھی جاتی رہی اور دعا کی جاتی کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ اس کی قائم کردہ سلطنت کے اثرات آج تک دنیا میں موجود ہیں۔ دوستو، ہم آنے والی ویڈیو میں سلطنت عثمانیہ کا دورانیہ کتنا تھا اور کتنے بڑے عظموں تک یہ محیط تھی اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کس طرح ہوا، اس پر بات کرنے والے ہیں۔ اور آخر میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم۔